بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لانے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ ایک آدمی تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں روزانہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا، نیکوں کے ساتھ نیکی کر، بد کردار کو تو اس کا فعل ہی ڈبو دیتا ہے۔ روزمرہ اس کا یہ کہنا بادشاہ کو بہت پسند تھا اور اس کہنے والے سے بادشاہ بہت پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر حاسد تھا اور وہ اس کہنے والے سے بہت جلتا تھا اور اس سوچ میں رہتا تھا کہ اس کو کس طرح ذلیل کیا جائے۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، جو شخص آپ کے دربار میں روزانہ اعلان کرتا ہے اور آپ اس سے بہت خوش ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے قریب جا کر جب ہم باتیں کرتے ہیں تو بادشاہ کے منہ سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حاسد نے کہا، کل صبح جب وہ دربار میں آئے تو آپ اس کو اپنے پاس بات چیت کرنے کے لیے بلا لیں۔ جب آپ اس سے باتیں کریں گے تو وہ ضرور اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، کل ہم اس کو بلا کر اس بات کا جائزہ لیں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کو سمجھا کر اس آدمی کے پاس گیا اور کہا، کل صبح ہم اور آپ ساتھ میں ناشتہ کریں گے، پھر ساتھ ساتھ دربار چلیں گے۔ اس نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ صبح کو وہ حاسد اس آدمی کو بلا کر اپنے گھر ناشتہ کرانے کے لیے لے گیا اور ناشتے میں زیادہ تر کچا لہسن اور کچی پیاز کھلائی، اس نیت سے کہ جب بادشاہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے تو یہ اپنے منہ پر یقیناً ہاتھ رکھ لے گا اور میری بات صحیح ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اس نے اس کی عزت گرانے کے لیے کیا۔ بادشاہ نے جب اسے اپنے پاس بلایا اور بات چیت کرنے کے لیے بیٹھایا تو اس آدمی نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس حاسد نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک خط لکھا، اس کے اوپر مہر لگائی، پھر لفافے میں بند کر کے اس سے کہا کہ فلاں وزیر کو یہ خط جا کر دے آؤ۔ خط لے کر جب وہ چلا تو وہ حاسد آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، نیز وہ بادشاہ کی عادتوں سے واقف تھا کہ بادشاہ سلامت جب کسی کو اس طرح مہر لگا کر کوئی کاغذ وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں انعام ہی انعام ہوتا ہے۔ اس حاسد کو بڑا رنج ہوا کہ اسے تو میں نے رسوا کرنا چاہا اور یہ انعام پا رہا ہے۔ چنانچہ اس حاسد نے کہا کہ تم خط کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ خط فلاں آدمی کو دینے کے لیے کہا ہے، وہیں دینے جا رہا ہوں۔ حاسد نے کہا، میں وہیں جا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس نے وہ خط اسے دے دیا اور کہا، خط پہنچانا مقصود ہے، چاہے آپ لے جائیں یا پھر میں۔ حاسد نے سوچا کہ اس خط میں انعام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر خط لے کر میں گیا تو یہ انعام مجھے مل جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سمجھ کر وہ خط لے کر چلا اور جنہیں دینا تھا انہیں لے جا کر دے دیا۔ جب وزیر نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، خط لانے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ الفاظ سن کر حاسد گھبرایا اور کہنے لگا، ارے میں نہیں ہوں، وہ تو دوسرا آدمی ہے جس کو خط دیا گیا ہے۔ وزیر نے کہا، اس خط میں لکھا ہے کہ خط لے کر آنے والے کی گردن اڑا دی جائے، دوسرے تیسرے کی بات اس خط میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد کی گردن اڑا دی۔ دوسرے دن صبح دربار شاہی میں روزمرہ بولنے والا آدمی پھر وہی الفاظ بول رہا تھا، نیکوں کے ساتھ نیکی کر، بد کردار کو اس کا فعل ہی ڈبو دے گا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہا، کل تو خط دینے نہیں گیا؟ اس نے کہا، حضور فلاں وزیر نے کہا میں وہیں جا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو خط مجھے دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔ میں نے دے دیا۔ حقیقت خط پہنچانا مقصود تھا، چاہے میں لے جاؤں یا کوئی اور۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور اس بولنے والے کو بلا کر کہا، تو نے فلاں وزیر کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ سلامت سے جب بات چیت کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بہت بری بدبو آتی ہے؟ اس بولنے والے نے کہا، حضور میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تجھے بات چیت کرنے کے لیے قریب بلایا تو نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، حضور جو وزیر آپ کا خط لے گیا تھا اس نے مجھے ناشتے کی دعوت دی تھی اور اس میں زیادہ تر کچی پیاز اور کچا لہسن ہی کھلایا، اس کے بعد الائچی لونگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، اور آپ جو روزانہ الفاظ کہتے ہیں بولا کریں۔ فائدہ: مثال مشہور ہے کہ جو شخص دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی سے حسد کرتے ہیں اور اسے ذلیل و رسوا کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، انجام کار خود ہی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اسلام میں حسد کرنے سے روکا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔